شندانہ صاحب، آپ کو مبارکباد یقینی طور پہ جو پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے، لیکن اب معاملات ظاہر ہے اس سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ابھی تک جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو عیاں ہیں وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ لارجلی پنجاب کے اندر لوگ پاکستان تحریک انصاف پر ریلائے کر رہے ہیں۔ نون لیگ والوں نے بھی آپ لوگوں کو مبارکباد دی، بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اب اگر جنرل الیکشنز اس سال کال اپ ہو جاتے ہیں یا اگلے سال کال اپ ہو جاتے ہیں، جب بھی کال اپ ہوتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ بڑا ملے گا، اور جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم 2/3 کی اکثریت سے آئیں گے، ایسا اگر ہو جاتا ہے تو نظام تو ملک کا چلنا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بیانیہ بنا کے رکھا، پاکستان تحریک انصاف نے بنا کے رکھا اگینسٹ امریکہ، امریکہ کا ہی فائنینشیل یا امریکہ کے کنٹرول میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں لائک IMF، ورلڈ بینک، آپ کو انہی کی جانب دیکھنا ہوگا، تو پھر آپ ان کی جانب دیکھیں گے، اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کریں گے، یو ٹرن لیں گے، یا پھر آپ نے کوئی متبادل بنا رکھا ہے؟ اگر بنا رکھا ہے تو آج تک ہمارے سامنے تو وہ نہیں آیا کہ چیئرمین آپ کے جو ہیں جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایران کی طرح کا یا ان ممالک کی طرح کا جن پہ سینکشنز ہیں یا وہ ویسٹرن فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے پیسہ نہیں لیتے۔ واٹ از دا آلٹرنیٹو؟ شکریہ مرتضیٰ صاحب۔ دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں، اس کو آپ صرف وہ کہتے ہیں نا میتھمیٹکس میں ایکس ایکسس ہوتا ہے، وائی ایکسس ہوتا ہے، آپ نے اگر اس چیز کو دیکھنا ہوگا تو آپ نے ہر اینگل سے دیکھنا ہوگا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر خان صاحب جیت کے آتے ہیں اور ہمیں ان انسٹیٹیوشن سے کام ڈیل کرنا پڑ جائے جو شاید امریکہ کے نیچے ہوں یا ویسٹرن پاورز کے نیچے ہوں، تو پاکستان کا کیا ہونا ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے، اور بھی بہت سوال تھے، میں ان کا بھی جواب دوں گی۔ دیکھیں، پہلی بات، خان صاحب نے ابھی اوتھ بھی نہیں لیا تھا، مجھے یاد ہے 25 جولائی کو الیکشن ہوا تھا، 13 کو ہم نے اوتھ لیا تھا تمام MNAs نے، تو 25 اور 13 کے درمیان تقریباً 2 ہفتے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ اس زمانے میں ہمارے جو حالات تھے افغانستان کے ساتھ ان پرٹیکولر، اتنے ایکریمونیس تھے کہ ہمارے لوگ سلوٹر ہو کے وہاں سے آ رہے تھے جو وہاں پہ مجاہد تھے بھی نہیں۔ خان صاحب نے پہلی تقریر میں یہ کہا بیفور بیکمنگ پرائم منسٹر کہ اس ملک کی خاطر مجھے دشمن سے تجارت کرنی پڑے، مجھے دشمن سے گفتگو کرنی پڑے، چاہے دشمن میرا لوکل ہو یا بین الاقوامی ہو، دشمن میرے نیبرز ہوں، انڈیا کا بھی ذکر کیا، مجھے پاکستان کو سنبھالنا ہے، پاکستان کی خاطر میں کسی کی بھی بات سے پیار کرنے تیار ہوں، مذاکرات کریں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ VONC تو کسی کا خواب و خیال میں بھی تب نہیں تھا، میں ایکوالٹی پہ، برابری کے لیول پہ، ٹھیک ہے، بہت لوگ ہم سے مالدار ہوں گے، بہت لوگ ہم سے کمزور ہوں گے، لیکن ہمیں ایکوالٹی کے لیول پہ بات کرنی ہے۔ جب بل گیٹس پچھلے سال پاکستان آئے تھے اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی، بارڈر پہ TB، یہ ٹیوبرکلوسس کے لیے بہت چیزوں کے لیے باتیں کی، پاکستان کی بھی بات ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے ہم لوگ تھے تقریباً 10-20 لوگ جو بل گیٹ سے ملے تھے، میں نیشنل اسمبلی کی طرف سے ملی تھی، پاک افغان کمیٹی کی طرف سے، اور میں نے ایک سجیشن دی، مجھ سے سجیشن پوچھی کہ طالبانوں سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا سر آپ جس بھی دشمن سے ڈیل کرتے ہیں نا، ہمارے پاکستان کی، خاص کر KP کی، پنجاب کی، سب کی ہماری پنچایت ہوتی ہے، ہمارا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن جتنا بھی برا ہو، آپ اس کی پگڑی نہیں اچھالتے ہو، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہو، کیونکہ وہاں پہ زندگی موت کی بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں دنیا کے پاورز دیٹ بی کہ آپ کے لیے افغانستان کی عورتوں کی فکر ہے، آپ کو افغان بچوں کی فکر ہے، برقعے کی فکر ہے، شادیوں کی فکر ہے، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے، لیکن کوالٹی لیول پہ۔ اب یہی خان صاحب نے تب بھی بات کی تھی، ابھی بھی انہوں نے کتنے جلسوں میں یہ کہا کہ میں ہر کسی، امریکہ کے ساتھ بھی میں دشمنی نہیں چاہتا، نہ میں یورپ کے ساتھ، لیکن مجھے ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ میرے ملک کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال روس کو انہوں نے ہوا بنا دیا، جی روس آپ گئے، امریکہ ناراض ہو گیا، فلانا ناراض ہو گیا۔ آج کے میں آپ کو 3 خبریں سناؤں۔ نمبر 1، روس نے یورپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی روس کا جو گیس پرام ہے اس کے ساتھ ہم اپنے جو سینکشنز ہیں ہم اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں، کیونکہ یورپ میں اس وقت خاص کر فرانس میں اتنے سخت سٹرائکس شروع ہو چکے ہیں، اور ہمیں گیس دسمبر میں نہیں ملے گی، اور جو یورپ میں ٹھنڈ ہوتی ہے تباہی والی ٹھنڈ، ہمیں اس کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کچھ سوچنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یورپ بیک ٹریک کر رہا ہے، یو ٹرن لے رہے ہیں۔ سعودی عرب جو ہمیں سب کے ہمارے دوست ہوتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں، جو رپورٹس آئی ہیں کہ جو بائیڈن جو پہنچے ہیں سعودی، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ سعودی نے ٹرپل کر دی ہے اپنی روس سے جو تیل وہ منگاتے ہیں ان سے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے، یعنی وہی امریکہ جو تیل روس سے ناراض تھا ہمارے خریدنے پہ، ہمارے جانے پہ، اب وہ سعودی سے انڈائریکٹلی روس کی تیل خریدے گا۔ اور تیسری بات، روس، جرمنی نے جو یوکرین کو $9 بلین کا فنڈ دینا تھا وہ بھی روک دیا ہے، اور جرمنی نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ مجھے پہلے جرمنی کا سوچنا ہوگا۔ تو جب یورپ اور امریکہ یو ٹرن لے رہے ہیں اپنے لوگوں کی خاطر، تو کیا پاکستان کے سوچنے والے حلقوں کی ضرورت سوچ نہیں ہے کہ جو خان صاحب تب کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا؟
سستا غلہ، سستی گیس، بلکہ اویلیبل گیس جو نہیں ہے اس وقت ہمارے کانٹریکٹس کی وجہ سے، اور سستا تیل، یہ ان سے نیپال بھی لے رہا ہے، انڈیا بھی لے رہا ہے، سعودی بھی لے رہا ہے، ان پہ تو کوئی سینکشن نہیں لگتے. یہ پاکستان پہ سینکشن لگنے دے تو